بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنا قواعد و انشاء کا عنوان پڑھنا ہے کلمہ کی اقسام۔ بیٹا اپنی قواعد و انشاء کی کتاب اوپن کر لیجئے گا اور صفحہ نمبر 5 جو ہے اس کو کھول کر دیکھیے گا کلمہ کی اقسام۔ ہم نے سب سے پہلے لفظ کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ لفظ کی اقسام دو تھی، کلمہ اور محمل۔ اس کے بعد ہم آج پڑھیں گے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کہتے ہیں درج ذیل فقرات پڑھیے۔ نمبر 1، ارسلان نے نماز پڑھی۔ نمبر 2، پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ نمبر 3، ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ مندرجہ بالا فقرات میں ارسلان، نماز، پاکستان، جھنڈا، ملک، بادشاہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی شخص، جگہ اور چیز کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ قواعد کی روح سے ان الفاظ کو اسم کہا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا اوپر والے فقرات میں پڑھی، لہراتا رہے گا، کرتا ہے ایسے الفاظ ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ قواعد کی روح سے ان الفاظ کو فعل کہا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا فقرات میں نے، کا، پر ایسے الفاظ ہیں۔ نے مطلب کہاں پہ استعمال ہوا؟ مثال نمبر 1 میں ارسلان نے۔ کا جو ہے وہ پاکستان کا، پر جو ہے وہ ملک پر۔ ایسے الفاظ ہیں جن کے اپنے کوئی معنی نہیں لیکن یہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کے کام آتے ہیں۔ قواعد کی روح سے ان الفاظ کو حرف کہا جاتا ہے۔ اب نیچے ان کی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ نے ان تعریفوں کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے اسم، وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ فعل، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا، کرنا اور سہنا پایا جائے اور اس سے کوئی زمانہ بھی ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہے حرف، وہ کلمہ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو بلکہ وہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے کام آئے، حرف کہلاتا ہے۔ آپ نے ان تینوں تعریفوں کو یاد کرنا ہے اور اپنے والدین یا بڑے بہن بھائیوں کو سنا دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔